السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمد اللہ ونصلی علی وبرکاتہ۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معاشر المؤمنین یا ایھا الحاضرون، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل من علیہ فان۔ سامعین حضرات کو سننے سنانے سے قبل نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ رسالت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عشق رسول مندوب کا درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، ہاں دکھاتا ہے۔ بہت دیر سے آپ نعت مصطفیٰ اور تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمامی کے حاضر قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے۔ وقت اور ٹائم کا خیال کرتے ہوئے 9 بجے میں اپنی تقریر کو اختتام کر دوں گا، لیکن آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر خلوص پیدا کیجئے، اس لیے کہ یہ عبادت کی محفل ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو غور کیجئے، کہنے کا مقصد یہ ہے، ٹائم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خلوص پیدا کیجئے، اس لیے کہ خالق کائنات کسی انسان کے ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ مومن کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ میں بہت ایسے حضرات ہوں گے جن کو کھانے کی بھی دعوت ہوگی، اور یہ عبادت کی محفل ہے، تو اپنے اندر سادگی پیدا کیجئے اور عبادت کی نیت سے بیٹھیے۔ یہ وہ محفل ہے کہ حدیث پاک میں آئی ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو خالق کائنات نے یہ ڈیوٹی دے رکھی ہے۔ یہ فرشتے زمین پہ گشت لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین کے کس حصے پہ بیٹھ کر اللہ والے اللہ رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ فرشتے ایسی محفل کو پا لیتے ہیں، حدیث پاک میں آئی ہے کہ یہ فرشتے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اور یہی فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استضاعیں کرتے ہیں، گزارشیں کرتے ہیں کہ اے میرے خالق کائنات، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، زمین کے فلاں حصے میں تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اے میرے خالق کائنات، ہم فرشتے ہیں، معصومون علی الخط ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، ہم ان تمامی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، یا اللہ اس محفل کا صدقے میں ان کو گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ تو بتائیے، جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرے اس کا نصیبہ خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے اور نیک بختی کی دلیل ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ محفل ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ذکر کی محفل میں بیٹھنا رات میں نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی علم کی محفل ہے، یہ علم کی محفل ہے۔ کچھ علم ہم کالج، اسکول، مدرسوں سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ میلاد مصطفیٰ بھی ایک ایجوکیشن کا ذریعہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کر دین کے احکام قوانین آپ سن لیتے ہیں۔ یہ علماء اہل سنت کا احسان ہے کہ علماء اہل سنت جب بھی ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی عالم دین جب ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے تو اپنے باپ دادا کی قصہ کہانی بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ جب بھی ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے تو شریعت کی بات کرتا ہے، طریقت کی بات کرتا ہے، معرفت کی بات کرتا ہے، حقانیت کی بات کرتا ہے، اللہ رسول کی بات کرتا ہے، اور آپ کے فائدے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے کچھ علم سیکھ لیتے ہیں اور شریعت کی کچھ معلومات آپ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ علماء کا احسان عظیم ہے، اور یہ وہ محفل ہے کہ روایات میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پہ ذکر و اذکار ہوتا ہے، جس جگہ پہ چند اشخاص، کچھ سدسیہ، کچھ لوگ یکجا جمع ہو کر جب اللہ رسول کا تذکرہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں آئی ہے کہ جیسے ہی اس محفل کا اختتام ہوتا ہے تو اس محفل کے اختتام کے بعد اس محفل کے صدقے میں اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ بیٹھنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کسی کے بھی نام سے ہم مثالیں ثواب کرتے ہیں، چاہے چہلم اور چالیسواں ہو یا سالانہ ہو، تو مردے پہ احسان کم، اپنے اوپر احسان ہم زیادہ کرتے ہیں۔
اس لیے وہ ساربھم ساس و ستا خالق کائنات نے سرجن کے ریت ریت کو گروانت ایوم مریادت ایوم پرتشٹھت کرنے ہیتو وہ ساربھم ساس و ستا خالق کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا من جا بالحسنہ فلہو عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 دیا جائے گا۔ تو بلا شبہ ہم سے اور آپ سے اچھا ایصال ثواب مردے کرتے ہیں۔ اگر ایک ختم قرآن کا ثواب اگر ہم اور آپ مردے کو ارسال کرتے ہیں، ایصال ثواب ہے کیا؟ ایصال ثواب یہ عربی ورڈ ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی ثواب۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اور ہمارا یہ طریقہ رہا ہے، برسوں کا یہ رواج رہا ہے، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بلا شبہ زندے لوگ جو ایصال ثواب کرتے ہیں مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مردے سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ایک ختم قرآن پڑھ کر قرآنی کروا کر اگر ہم اس کے ثواب کو ایصال کرتے ہیں تو اس کار خیر کے صدقے میں 10 ختم قرآن کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مردے ہم سے اچھا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو غور کیجئے، دنیا فانی ہے، کسی انسان کی دنیا رہنے والی نہیں ہے۔ تو غور کیجئے، موت و حیات کے فلسفے کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایصال ثواب کے غرض سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جانے والی ہے۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر اس سنسار میں، اس پورے برہمانڈ میں، پورے دنیا میں، پوری کائنات میں اگر کوئی شے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو فقط خدا کی ذات ہے۔ خدا کے علاوہ ہر شے فانی ہے، ہر چیز نیست و نابود ہو جانے والی ہے، مر کر ختم ہو جانے والی ہے، ہلاک و برباد ہو جانے والی ہے۔ فقط اس دنیا میں فقط خدا کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہ بقا ہے۔ خدا کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، فقط خدا بقا ہے۔ خدا کے علاوہ ہر شے ہلاک و برباد ہو جانے والی ہے۔ علامہ اقبال نے موت و حیات کے صداقتوں کو کیا ہی اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہوگا۔ عناصر اربع کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ عربی ورڈ ہے اٹ از کالڈ آرگن آف باڈی، اس کو انگلش میں آرگن آف باڈی کہا جاتا ہے۔ اور عناصر اربع یعنی آگ، پانی، ہوا کے نام سے جانتے ہیں، اسے عناصر اربع عربی میں کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کے شریر کا نرمان انہیں 4 تتووں سے ہوا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ خالق کائنات نے انہیں 4 چیزوں کو، انہیں 4 تتووں کے ذریعے انسان کے شریر کا نرمان کیا ہے۔ تو اگر اس میں کوئی انتشار پیدا ہو جائے، اس میں کوئی فالٹ پیدا ہو جائے تو موت کی صداقت کا پیدا ہونا۔ راجہ یا بھکاری، ملا پنڈت چاہے پجاری، جوہر سب سے کاٹ کہے جیون کے دن 4 بیچاری۔ غور کیجئے، اللہ انصاف سے بتائیے، ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز قبر میں جانے والی ہے؟ نہ سونا، نہ چاندی، ہیرا، موتی، زمین، جائیداد، اپنا، بیگانہ، پرایا، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز ہمارے اور آپ کے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ اگر قبر میں کوئی چیز جانے والی ہے تو ہمارا اعمال ہے، جو ہم نیکیاں کریں گے وہ قبر میں جائے گی، جو ہم برائیاں کریں گے وہ قبر میں جائے گی۔ ہماری اچھائیاں اور اچھے اعمال قبر میں جائے گی عذاب کو دور کرنے کے لیے، نجات کی شکل میں، اور جو ہم برائیاں کریں گے یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، اس لیے عذاب کی صورت میں۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، وقت رہتے ہمیں اپنے عاقبت کی بات سننی چاہیے۔ حضور نقیب الولیاء نے کہا ہے، خوب لکھا ہے، عاشقی کا پتہ لے گئی، عاشقی کا پتہ لے گئی، پردے غم اٹھا لے گئی، زندگی ہاتھ ملتی رہی، موت آئی دعا لے گئی، موت آئی دعا لے گئی۔ موت حقیقت ہے اور ہم پہ اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ موت و حیات کے فلسفے کو ہم سمجھے کہ خالق کائنات نے ہمیں کیوں بنایا ہے اور خالق کائنات کا مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا تھا کہ خالق کائنات نے انسانوں کو بنایا۔ غور کیجئے گا، ہر چیز کی ایجاد میں ایک فلسفہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ٹرین بنانے والے نے یہ سوچ کر بنایا کہ کوئی ایسا واہن کا ایجاد کیا جائے کہ ایک ساتھ بہت سارے لوگ اپنے منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں جو بھی چیز ایجادات ہوئے ہیں، انسانوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے پیچھے ایک لوجک ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے۔
मैक बनाने वाले ने मैक का जब निर्माण किया ये सोचकर कोई ऐसा यंत्र बनाई जाए कि आहिस्ते बोली जाए, आवाज दूर तक जाए। बोली सुभान अल्लाह। बिला शुबह खालिक़े कायनात ने इंसान की तख्लीक फरमाई, हमें और आपको बनाया, इसमें भी एक मकसद पोशीदा है। महज अल्लाह ने हमें यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि मकसद हयात को आप समझिए कि अल्लाह का मकसद क्या है, अल्लाह का मंशा क्या है। खालिक़े कायनात ने इंसान को बनाया तो क्यों बनाया, इंसान को किस लिए बनाया है, ये हमें और आपको गौर विचार करना है। गौर कीजिए। इसी फलसफे मौजूद हयात को समझाने के लिए खालिक़े कायनात ने सृजन को गरवानित एवं मर्यादित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु खालिक़े कायनात ने उस पावन पवित्र प्रणय प्रधान पुरुषमयी परंपरागत पवित्रतम कुरान के पवित्र पंक्तियों में उद्घोष कर दिया और ऐलान कर दिया, तो नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को, हर जीरो को मौत का मजा चखना है। मौत बरहक है, मौत एक हकीकत है जिसे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। हम देख सकते हैं कि इंसानों ने हर चीज में इतराज किया, हर चीज में क्रिटिसाइज, आलोचना, हर चीज में आलोचना, क्रिटिसाइज। लेकिन गौर कीजिएगा, मौत एक ऐसी हकीकत है, चाहे किसी देश, कोई भी देश वाला हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इनकार करने वालों ने, इख्तलाफात पैदा करने वालों ने खुदा को नहीं छोड़ा। कोई 365 खुदा देवी देवताओं को मानता है, कोई 3 खुदा को मानता है, कोई 2 खुदा को मानता है, और हम मुसलमान हैं, हम एक खुदा को मानते हैं। आलोचना करने वालों ने, इख्तलाफात पैदा करने वालों ने हर शय में, हर चीज में इख्तलाफ को बर्पा किया, इख्तलाफ को कायम किया। लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है किसे किसी को इनकार नहीं है। तो गौर कीजिएगा, इसी चीज को बताने के लिए, गौर कीजिएगा, इसी चीज को बताने के लिए खालिक़े कायनात ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाया। अब सवाल पैदा होता है वो खालिक़े कायनात ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को दुनिया में भेजा, आखिर क्यों? औलिया की जमात को भेजा, औलिया को भेजा, आखिर क्यों? उलमा को भेजा, आखिर क्यों? तो गौर कीजिएगा कि खालिक़े कायनात ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को भेजा हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तबलीग के लिए, ताकि मुसलमानों को, इन अज्ञानी मानवों को पता चल जाए मौत व हयात का फलसफा क्या है, जिंदगी जीने का शऊर क्या है, असल जिंदगी क्या है, मकसद हयात क्या है, एक इंसान का अमाल कैसा होना चाहिए, एक इंसान का किरदार कैसा होना चाहिए, एक इंसान अपने कायनात में एक एक चीज को बंदा समझे और मकसद हयात को पाकर अपने रब हकीकी को पहचाने। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो गौर कीजिएगा कि हमें और आपको चाहिए कि मकसद हयात को हम समझे। अगर जिंदा रहकर हम मकसद हयात को नहीं समझे तो हमारी जिंदगी पे लानत है। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी पे क्या है? लानत है कि इन अज्ञानी मानवों को दिन का दर्स दो, दिन का पैगाम सुनाओ और इन्हें बता दिया जाए कि खालिक़े कायनात ने तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया है, बल्कि खालिक़े कायनात ने तुझे किसी मकसद के लिए पैदा किया है। पहले तो खालिक़े कायनात मौत देगा, मौत के बाद फिर तुम्हें कब्र में दफन किया जाएगा। इन अज्ञानी मानवों को समझा दिया जाए कि मकसद हयात क्या है, उनके दिमाग में ये बात को डाल दिया जाए और ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि खालिक़े कायनात ने यूं पैदा नहीं किया है, बल्कि मकसद खास के तहत पैदा किया है। पहले तो जिंदगी दी जाएगी, जिंदगी के बाद फिर मौत आएगी, मौत के बाद फिर हमें कब्रों से फिर दोबारा निकाला जाएगा। फिर निकलने के बाद हम और आप तमाम लोग हश्र के मैदान में जमा होंगे। जमा होने के बाद रब के बारगाह में उपस्थित भी होना होगा और अपने पाप पुण्यों का हिसाब किताब भी देना होगा। सुभान अल्लाह। पाप पुण्यों का हिसाब किताब भी देना होगा। तो गौर कीजिए, मकसद हयात है। खालिक़े कायनात ने कुरान मुक़द्दस में साफ मकसद हयात को वाज़ेह तौर पे बता दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई हैवंट क्रिएटेड जिन एंड इंस बट वर्शिप टू मी। हमने जिन और इंसान को फकत इबादत के लिए पैदा किया। इसी चीज को बताने के लिए हमारे आपके आका रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, ताकि हमें मकसद हयात का फलसफा समझ आ जाए और हम दुनिया में जो जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी गुजारने का सलीका पैदा हो जाए। हमारे नबी आए थे इसी वजह से कि नबी के हम इत्तबा करें
اور نبی کی اتباع خدا کی اتباع ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کر کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، قبر میں بھی کامیاب ہو جائے اور حشر میں بھی کامیاب ہو جائے۔ دیکھ سکتے ہیں نبی ہماری رحمت ہے، ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے نبی سے عشق کرے، محبت کرے، اس لیے کہ نبی کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے، اس میں خامی ہو سب نامکمل ہے۔ نبی نے موت و حیات کے فلسفے کو بتایا کہ زندگی کے بعد پھر موت ہے، موت کے بعد پھر ہمیں قبر میں بھی جانا ہے اور ہمیں قبر کے اندر منکر نکیر کا بھی سامنا کرنا ہے، قبر میں جو سوال جواب ہوں گے ان کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ہر چیز کو واضح طور پہ بتایا اور اصل مسلمان وہی ہے، کامل مومن وہی ہے، ایمان والا وہی ہے جو پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے باتوں کو زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے۔ وہ صاحب ایمان ہے تو بے شک قبر کی منزل کو طے کرنا ہم کو بھی اور آپ کو بھی ہے، ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے قبر کی منزل۔ تو غور کیجئے، مرنے والے انسان کو بظاہر مردہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ مردہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کو طاقت نہیں، ہماری آنکھوں میں وہ قوت نہیں کہ ہم ان کی زندگی کا مشاہدہ کر سکیں۔ خود سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہماری آنکھوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ ایک قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس جگہ سے ہوا تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اے عمر بن حزم اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ کسی زندہ کسی مردے انسان کی ہڈی کا توڑنا ویسا ہی ہے، کسی کے اس کی زندگی میں اس کی ہڈی کو توڑ دی گئی، اس طرح مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ غور کیجیے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابی، غور کیجئے گا، ایک مرتبہ چند صحابی مسجد میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اس انداز میں بات کر رہے تھے، ان کے سامنے کے دانت ظاہر ہو رہے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابیوں کو اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا تو صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے صحابیوں، کاش لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو اس طرح تم نہ مسکراتے، اس طرح نہ ہنستے۔ یاد رکھو، ہر انسان کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں۔ میرے پاس آنا تو اچھے اعمال کے ساتھ آنا، میرے پاس اچھا آنا تو اچھے کردار کے ساتھ آنا۔ ہر روز اعلان کرتی ہے، ہر روز قبر اعلان کرتی ہے۔ جہاں پہ ہمیں مرنے کے بعد دفن ہونا لکھا ہے تقدیر میں، وہاں کی قبر کی مٹیاں آواز دیتی ہے کہ ہمارے پاس آنا تو اچھے اعمال کے ساتھ آنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا انسان جب مر جاتا ہے، اگر وہ جب لوگ اس سے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد جیسے ہی لوگ قبرستان سے نکل جاتے ہیں تو اس مردے سے سب سے پہلے قبر مخاطب ہوتی ہے، قبر مخاطب ہوتی ہے اور مردے سے کہتی ہے کہ اے مردے، اے میرے پاس آنے والے، جتنے لوگ میرے پشت پہ چلا کرتے تھے ان تمام لوگوں میں تو مجھے برا معلوم ہوتا تھا، اس لیے کہ انسان بدکار تھا، گناہگار بندہ گیا ہے۔ تو قبر مخاطب ہو کر اسے کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے پشت پہ چلا کرتے تھے ان میں بہت برا معلوم ہوتے تھے، تو بے نمازی تھا، تو شریعت کا پابند نہ تھا، تو شریعت سے الگ ہٹ کر زندگی گزارتا تھا، تو غافل انسان تھا۔ آج میرے پاس تو آیا ہے بد اعمالیاں لے کر، بد اعمال کے ساتھ آیا ہے، تمہارے اچھے اعمال نہیں ہیں، تمہارے اخلاق اچھے نہیں تھے، تمہارا رہن سہن دنیاوی زندگی بہتر نہیں تھی، آج میرے پاس آئے ہو تو آج تجھے میں اپنا طرز عمل دکھاتی ہوں، طرز عمل دکھاتی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر اسے قبر دبانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حدیث پاک کو بیان کر رہے تھے، راوی فرماتے ہیں کہ صحابہ سے مخاطب ہو کر بڑی اچھے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس حدیث کو بیان کیا، فرمایا کہ دیکھو اے میرے صحابیوں، جب ایک بد کردار اور جس کے بد اعمال ہوتے ہیں، جو نیک انسان نہیں ہوتا ہے، بد اعمال والا انسان ہوتا ہے، تو قبر اسے اس طرح دبانا شروع کرتی ہے کہ دائیں جانب کی پسلی بائیں کی طرف پیوست ہو جاتی ہے، دائیں جانب کی پسلی بائیں جانب پیوست ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے سمجھایا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا انسان نیک ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی خوف، رسول کی محبت اور شریعت و سنت کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، جب ایسا شخص قبر میں دفن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے اگر،
تو قبر مخاطب ہوتی ہے، کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے پشت پہ چلا کرتے تھے تو مجھے بہت اچھے معلوم ہوتے تھے، تمہارے اعمال اچھے تھے، آج میرے پاس آئے ہو تو تجھے میں اپنا طرز عمل دکھاتی ہوں، یہاں تک کہ مردہ جہاں تک نظر دوڑاتا ہے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے، غور کیجئے گا، اور پھر وہاں پہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بڑی اطمینان سکون کے ساتھ وہ مردہ رہتا ہے، غور کیجئے گا۔ اس کے برعکس جو برا انسان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم جو ہے اور بدعمال انسان جو برائی کے ساتھ جاتا ہے تو اس کے لیے قبر جو ہے جہنم میں سے ایک جہنمی مان کے چلیے، سننے کے بعد بھی اگر اپنے ضمیر کو نہ سدھارے، اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں نہ لائے، اپنے فطرت کو، اپنے ٹینڈنسی کو، اپنی سوچ کو، اپنے وچار کو نہ بدلیں اور مقصد حیات کو نہ سمجھے تو یاد رکھیے گا کہ اس طبیل لعنتی زندگی قبر میں بھی جائیے گا تو لعنتی بن کر حشر میں بھی لعنتی رہیے گا۔ وقت رہتے ہمیں اپنے عاقبت کی بات سوچی چاہیے، اپنے فائدے کی بات سوچی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، مقصد حیات کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی آئے تھے ہمیں پیغام سنانے کے لیے، شریعت سکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ غور کیجئے گا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ اجرائیل علیہ السلام، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جسے ہم اجرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، مرتبہ 3 مرتبہ چکر لگا کر جاتا ہے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ ہر گھر میں روزانہ 3 مرتبہ چکر لگا کر جاتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب موت کا فرشتہ کا انٹری کسی گھر میں ہوتا ہے، جب وہ پرویش کرتا ہے تو اس گھر میں کسی فرد کو، کسی انسان کو پا لیتا ہے کہ اس کی عمر ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کا عمر تمام ہو چکا ہے، تو حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ وہ موت کا فرشتہ اس انسان کے شریر سے اس کے پران کو نکال لیتے ہیں، اس کے جسم سے روح کو جدا کر دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موت کا فرشتہ اس کے جسم سے روح کو کھینچ لیتا ہے، اس کے شریر سے پران کو کھینچ لیتا ہے، وہ انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اہل و اقارب، بال بچے، بیوی، اہل خاندان والے روتے ہیں، آہو فغا کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ موت کا فرشتہ چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے کہ اے رونے والوں، اس میت کے اقارب، اس میت کے بیٹوں، گھر والوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی ہے، جس کی عمر تمام ہو جاتی ہے میں اس کے پران کو اس کے شریر سے جدا کر دیتا ہوں، لہٰذا میں نے نہ ہی اس کے رزق کو گھٹائی ہے، نہ ہی میں نے اس کی عمر کو کم کی ہے، بلکہ اس کی عمر تمام ہو چکی تھی، لہٰذا خالق کائنات نے مجھے یہ کام سونپا ہے، میں نے اپنے کام کو انجام دیا ہے، مجھے برا بھلا نہ کہنا، میں نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل کی ہے۔ اور پھر حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں پھر یہی فرشتہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اس میت پہ رونے والوں، اس میت کے اولادوں، اہل خاندان والوں، یاد رکھو یہ رونے سے، آہو فغا کرنے سے، چیخنے سے، چلانے سے کوئی فائدہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آج اس کی باری تھی، آج اسے لے کر جا رہا ہوں، کل ایک ایسا وقت آئے گا تم میں سے کسی کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے فرشتے کی اس آواز کو اگر گھر والے سن لے تو پردے پہ رونا چھوڑ کر اپنے اوپر رونا شروع کر دے۔ غور کیجیے، جو ہمیں سالے ثواب کرتے ہیں بلا شبہ سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، ہمارا صدیوں کا برسوں کا طریقہ رہا ہے، خوشی کا موقع ہو، غم ہو، چالیسواں ہو، چاہے کوئی انسان گزر جائے، گھر بوجھ ہو، ہم محفل میلاد کے انعقاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، نیکیوں کا ذریعہ ہے، اور یہ عبادت ہے، تو بلا شبہ آپ بیٹھیے، عبادت کے لیے سے بیٹھیے تاکہ انما الاعمال بالنیات پہ عمل ہو سکے، تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ اگر آپ یہ سوچئے گا کہ ملا کب مائک چھوڑے گا، ہم کھا کر ترنت چلے جائیں گے، تو اللہ دلوں کی خبر رکھتا ہے۔ تو عبادت کی محفل میں عبادت کی نیت سے بیٹھی جائے، تب یہ عبادت میں شمار ہے، تب باعث ثواب ہے، تب جا کر بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ صرف کھانے کی نیت سے آئے ہیں تو آپ کو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، پیٹ لے کر آئیے گا، کھیت جائیے گا، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ عبادت کی محفل ہے، اور یہ عبادت کی محفل غور کیجئے گا، 5 منٹ کی ہو
یا 10 منٹ کی ہو چاہے 5 گھنٹے کی ہو، عبادت کی محفل عبادتیں ہوا کرتی ہے، اور عبادت کی محفل میں بیٹھنے کے لیے عبادت کی نیت بھی کر لینی چاہیے تاکہ وہ بیٹھنا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو جائے، گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہ اس کی عوض میں جیسے کہ حدیث پاک میں نے بیان کی ہے کہ جہاں پہ چند اشخاص بیٹھ کر ایک ذکر کی محفل بیٹھ کر اللہ رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے اس محفل کا اختتام ہوتا ہے اور جو ہی لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، خالق کائنات اس کار خیر کے صدقے میں ان کے گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ غور کیجئے، اس عالی ثواب سمجھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، غور کیجئے گا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا من دخل المقابر ثم قرأ اللہ احد عشر مرہ ثم وهب اجر الاموات عاد من اجرہ من الاموات۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قبرستان میں داخل ہوا، قبرستان میں داخل ہونے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد اگر اس کے ثواب کو تمام قبر والوں کو ایصال کر دیتا ہے تو قبر میں جتنے لوگ لیٹے ہوتے ہیں اس کے برابر وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ ينقص من اجرہ، جو مثالیں ثواب کرتے ہیں تو ہمارے ثواب میں کوئی کٹوتی نہیں آتی ہے بلکہ 10 گنا زیادہ اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخری جملہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کو سننے کے بعد اس علیہ ثواب کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کسی کی ماں مری ہو یا باپ یا والدین یا کوئی بھی مرا ہو تو صرف سالانہ ہی ہم کریں گے، یہی اس علیہ ثواب نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، یہی سالے ثواب نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی سالے ثواب ہے، لیکن فقط چرسوا کرا لینا، سالانہ کرا لینا یہی سالے ثواب نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس سالے ثواب کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو بندہ جمعہ کے دن اپنے والدین کے قبر پہ حاضر ہو اور فاتحہ پڑھے تو اللہ اس کار خیر کے صدقے میں، سالے ثواب کے صدقے میں اس کی اولاد کو بھی بخشش فرما دیتا ہے، باپ کو بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ بس میں اپنے تقریر کو اختتام کرنے والا ہوں۔ یہ راتیں ہیں، یہ باتیں ہیں، کل کون زندہ رہے گا؟ آج کسی اور کے سالے ثواب سے ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، کل ہمارا بھی کوئی سالے ثواب پڑھے گا۔ لہٰذا یہی کی محفل ہے، بس اس واقعہ کو آپ سنیں، بس یہ آخری میرا جملہ ہے، اس کے بعد پورا آپ کو ہم ختم کر دیں گے، اپنی خطابت کو میں ختم کر دوں گا۔ دل جمعی کے ساتھ اس واقعہ کو سنیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، غور کیجئے گا، کون؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز شب جمعہ وہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ ایک روز شب جمعہ میں قبرستان میں داخل ہوا فاتحہ پڑھنے کے غرض سے۔ غور کیجئے گا، فاتحہ پڑھنے کے غرض سے میں قبرستان میں داخل ہوا، رات کا وقت تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا، اچانک میں نے اپنے ظاہری آنکھوں سے کیا دیکھا کہ تمام قبر سے نور کے کرنیں نکل رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ تمام قبر سے نور کے کرنیں نمودار ہو رہے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آج شب جمعہ ہے، کیونکہ شب جمعہ اور جمعے کے دن کی بہت فضیلتیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، تو ہو سکتا ہے شب جمعہ ہونے کی وجہ سے، جمعے کی رات ہونے کی وجہ سے خالق کائنات نے تمام قبر کو نور سے مجلہ فرما دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا خیال آنا تھا، ایسا سوچ پیدا ہونا تھا کہ حاتم غیبی سے ایک آواز آتی ہے، آواز دینے والے نے آواز دیا، اے مالک بن دینار، یہ مت سوچو کہ شب جمعہ کے وجہ سے اس قبر کو نور سے مجلہ کر دیا گیا ہے۔ سنو، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ایک اللہ والا آیا تھا، اللہ کے ایک بندہ آیا تھا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر آیا تھا، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر تمام مردوں کو اصالے ثواب کر دیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں خیر کی، اے میرے خالق کائنات، 2 رکعت جو میں نے نفل نماز پڑھی ہے اس کے ثواب کو تمام مردوں کو میں اصالے ثواب کر رہا ہوں، ارسال کر رہا ہوں۔ اے مالک بن دینار، ایک اللہ والا آیا تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا، اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ ثواب کو ارسال کیا، جس کے عوض میں خالق کائنات نے تمام قبر والوں کے عذاب سے منقطع کر دیا، عذاب کو ختم کر دیا اور قبر کو نور سے مجلہ کر دیا۔ لہذا اتنا سننا تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا سننے کے بعد میں بہت خوش ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ زندے لوگ اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اس کے ثواب کو اگر بخش دیتے ہیں تو ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے اور عذاب کو منقطع کر دیتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے گاؤں کا جو قبرستان ہے اس گاؤں کے قبرستان میں میرے اہل و اقارب، دادا اور میرے
بہت قریبی لوگ لیٹے ہوئے ہیں، تو کیا یہ لوگ زندہ تھے تو بس یہ رشتہ زندگی بھری تھا کہ بعد وفات ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت سننے کے بعد، یہ واقعہ سننے کے بعد، یہ منظر کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے دل میں عزم کیا، ارادہ کیا اور یہ قسم کھایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا ہر روز 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر قبرستان والوں کو اصال کروں گا تاکہ قبر والوں کو مغفرت ہو جائے، ان کی گناہیں معاف ہو جائے، اور اللہ میرے 2 رکعت نفل کے عوض میں ان کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ لہٰذا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہر روز 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر ہر روز اصالہ ثواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رات کا سناٹا تھا، میں سو رہا تھا لیکن میری قسمت بیدار تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نیند کا آغوش میں تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آقا کی بشارت ہوتی ہے، میں دیکھ کر جھوم جاتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، واہ واہ کیا نصیبہ ہے، آج میرا قسمت بیدار ہو چکا ہے، آج میرا قسمت عروج پہ ہے، آج کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، آج کتنی حسین رات ہے، آج میرا مقدس جگمگا رہا ہے۔ جس نبی پہ میں درود پڑھا کرتا تھا، جس نبی کو میں صلاۃ و سلام پیش کیا کرتا تھا، خراج عقیدت پیش کیا کرتا تھا، جس نبی پہ میں درود پڑھا کرتا تھا، آج اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، آج درس دے رہے ہیں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی، میں دوڑ جاتا ہوں، اٹھتا ہوں اپنی جگہ سے، اٹھنے کے بعد ان کے قریب جاتا ہوں، قریب جانے کے بعد جیسے ہی ارادہ کیا کہ پیغمبر اسلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو چوم لوں، تو کہتے ہیں کہ جیسے میں آگے بڑھا اللہ کے نبی نے مجھے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگانے کے بعد مجھے بشارت دی، اے مالک بن دینار، تو ہر روز 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اردو کو اصالہ ثواب کرتا ہے، جیسے جیسے تم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اردو کو اصالہ ثواب کیا ہے، اللہ نے اسی طرح تمہارے درجہ کو بلندی عطا فرما دی ہے، تمہارے درجہ کو بلندی عطا فرما دی ہے۔ اے مالک بن دینار، میں تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہوں، بہت خوش ہوا ہوں، تمہارے وجہ سے میرے بہت سارے گنہگار امتی کو جنت سے اللہ نے نجات عطا فرما دی ہے، بہت سارے میرے گنہگار امتی کی بخشش ہو گئی ہے کہ تیری دعائے خیر کی وجہ سے، تیرے اصالہ ثواب کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت بخش دی ہے۔ اس کار خیر سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوا ہے اور اللہ تیرے لیے انعام رکھا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ انعام کیا ہے میرے آقا مجھے بتا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار، اللہ تجھے مقام منیف عطا فرمائے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ھذا شیء، عرض کرتے ہیں یہ ما ھذا شیء منیف، یہ منیف کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو منیف جس کے حصے میں اللہ عطا فرمائے گا، اہل جنت بھی یہ خواہش رکھیں گے کہ کاش مجھے بھی وہ مقام منیف عطا ہو جاتا۔ وہ بھی ایک جنت ہے جو تمام جنتوں میں بھی بہتر جنت ہے، اللہ تمام جنتیوں کو جنت دے دے گا جس کے حصے میں منیف ہوگا، وہ حشر کے میدان میں یعنی جنت پانے کے بعد وہ فخر کرے گا اور تمام جنتیوں کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اللہ مجھے بھی وہ منیف عطا فرما دیتا۔ لہذا غور کیجئے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کے اصالہ ثواب ہم کرتے تو مجھے اتنے فیضیاب ہوتے ہیں، تو باتیں ہوتی رہے، تقریر رات پر ہوتی رہے، اگر ہم اور آپ عمل نہ کرے سب رائے گا ہے، سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمامی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصالہ ثواب کی محفل ہے جس شخص کے لیے، جس مرحوم کے لیے یہ اصالہ ثواب کی محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرما کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقت اجازت نہیں تھا اور کچھ کہی جائے انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر کبھی میں حاضر اسٹیج جاؤں گا۔ اسی ساتھ میں اپنی تقریر کو اختتام کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب البرایا، استغفر اللہ من الخطایا، استغفر اللہ رب البرایا، استغفر اللہ من الخطایا، استغفر اللہ رب البرایا، استغفر اللہ من الخطایا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔